السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ دلہن اور دولہا کی خوبصورت جوڑی پر جہاں رشک کیا جا رہا تھا، وہیں زیورات اور لباس پر ملی جلی کفایات کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ جمل کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ آخر سال بھر کی منگنی کے دوران سسرال کی طرف سے جو عزت اور محبت ملی، اس نے جمل کی خود اعتمادی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ تمام کزنز جمل کی قسمت پر رشک کر رہی تھی، اور کیوں نہ کرتی۔ وہ ایک مختصر مگر شاندار فیملی کے اکلوتے بیٹے کی دلہن بن گئی تھی۔ جاسم جو دو بہنوں کا لاڈلا اور سب کا چہیتا تھا، بہنوں سے چھوٹا تھا، اور دونوں بہنیں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش تھیں۔ جاسم کے گھرانے میں کل 3 افراد تھے، ساس، سسر اور جاسم خود، جبکہ جمل ایک بڑی جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جہاں ہر وقت گھر میں ایک بارات کا سما رہتا تھا۔ جمل کے والد کے 6 بھائیوں کی بڑی فیملی تھی، اور ہر وقت کسی نہ کسی کا مہمان آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جمل کی 4 بڑی بہنیں بھی اکثر اپنے بچوں سمیت بھائیوں کے گھر مقیم رہتی تھیں۔ ایسے ماحول میں جمل کا گریجویشن مکمل کرنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ رشتے کے لیے جاسم کو دیکھ کر جمل نے زیادہ وجاہت کی امید تو نہیں کی۔ رشتے کے لیے جاسم کو دیکھ کر جمل نے زیادہ وجاہت کی امید تو نہیں کی، لیکن اس کی شرافت اور سادگی نے سب کو متاثر کیا۔ یہ شادی مکمل طور پر ایک ارینج میرج تھی۔ جاسم اور جمل نے سب کی رضامندی سے ایک دوسرے کو صرف ایک بار دیکھا تاکہ شرعی تقاضے پورے ہو سکے۔ جمل اپنے گھرانے کی سب سے بڑی اولاد تھی، اور اس کے قریب تمام کزن اس سے چھوٹے تھے۔ جو بہت خوبصورت انداز میں اس کی منگنی جاسم کے ساتھ طے پا گئی۔ منگنی کے سال بھر کے دوران عید، شب برات اور دیگر مواقع پر جمل کے سسرال سے قیمتی تحائف آتے رہے، اور انہی موقع پر جمل اور جاسم کی ملاقات بھی ہوتی تھی۔ جمل کی والدہ نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ شادی سے پہلے فون پر بات چیت یا اکیلے ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی۔ والدہ نے جاسم کو بھی باور کرایا تھا کہ جمل جیسی بہو ڈھونڈنے میں انہوں نے کافی محنت کی ہے، اور وہ کسی قیمت پر اس رشتے کو خراب کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جاسم نے والدہ کی خواہش کا احترام کیا، لیکن اس دوران جو قربانی جاسم نے دی، اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی جاسم اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا جس سے وہ گزر کر رہا تھا۔ وہی جانتا تھا کہ اس وقت وہ کن مشکلات سے دوچار ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ وہاں موجود بھی تھا اور غیر موجود بھی۔ جب بھی کوئی مہمان آ کر سلامی کی رسم ادا کرتا تو اسے زبردستی مسکرانا پڑتا۔ وہ اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید ناکام ہو رہا تھا۔ کچھ جہاں دیدہ نظروں نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا، جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ تقریب میں بہترین کھانا، خوبصورت سجاوٹ، شاندار بینکویٹ ہال اور دلہن والوں کی بے پناہ پذیرائی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قیمتی تحائف سے گھر بھرا ہوا تھا، اور سلامی میں جاسم کو ایک قیمتی گاڑی بھی دی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اتنا مضطرب کیوں تھا؟ عروسی کمرے کی تزئین و آرائش بے حد شاندار تھی۔ نئے پردے، قیمتی فرنیچر اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ سے دروازے تک گلاب کی پتیاں بچھائی گئی تھیں، جن پر قدم رکھتے ہی جمل نے ایک خوبصورت خواب جیسا احساس پایا۔ رسموں کے مختصر سلسلے کے بعد جمل کی نندو نے اسے کمرے تک پہنچا دیا۔ کمرے میں سفید پھولوں اور گلابوں کی خوشبو جمل کے مہندی اور پرفیوم کی مہک کے ساتھ مل کر ایک سرور انگیز فضا پیدا کر رہی تھی۔ جمل نے اپنے بھاری لہنگے کو بیڈ پر پھیلایا اور جہیز کے ساتھ آئی ہوئی خوبصورت سنہری تکیے سے سر ٹکا لیا۔ اس کے دل میں خوشی اور جوش کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ جاسم کے ساتھ وہ سب باتیں کرے گی جو اس نے منگنی کے عرصے میں اپنے دل میں جمع
کر رکھی تھی۔ جاسم کے آنے کی آڑ سن کر زما سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جاسم کو معلوم تھا کہ اندر اس کی خوابوں جیسی دلہن اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔